रहमान الرحیم ہمارے دیش میں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا دیا، ایم کیو ایم نے ایک 6 نکاتی ایجنڈا دیا اور وزراء کی تعداد نے پیپلز پارٹی نے وزراء کی تعداد کو کم کیا۔ کیا اس سے عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ کیا عوام اب امید لگا لے کہ اب آنے والا دن جو ہے عوام کے لیے ایک اچھائی کی صورت میں لے کر آئے گا؟ کیا عوام کو وہ تمام چیزیں جس کا وہ سوچ رہی ہے، جس کا وہ دیکھ رہی ہے کہ اب آنے والے دن جو ہے عوام کے لیے ہوں گے، وزراء کی جو تعداد کم کی گئی اس کا جتنا بھی پیسے جو بچیں گے وہ عوام کے ریلیف کے لیے کام آئیں گے؟ آج ہم نے اپنے پروگرام کا موضوع رکھا ہے کیا عوام کو ریلیف ملنے والا ہے؟ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہم نے آج سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کراتے چلوں اور پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کرتے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے انسانی حقوق عالمی دن کے حوالے سے 2009 کے اندر انہیں وزیر اعظم نے ایوارڈ سے نوازا ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جناب قادر خان مندوخیل جو کہ شعبے کے حوالے سے ایڈوکیٹ ہے، انہیں ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں مقیم عالم صاحب، انہیں بھی ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں کراچی اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری ہیں مولانا فضل الرحمان JUI سے تعلق رکھتے ہیں سلیم اللہ ترک صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی وزراء کی تعداد، یعنی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے وزراء کی جو تعداد کو کم کیا، اس سے جتنا بھی لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپریشیٹ کیا، نواز شریف صاحب نے بھی، دوسری پارٹیوں نے بھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام کرنے سے عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ ریلیف تو ڈیفینیٹلی ملے گا۔ جب 100 وزراء سے وزراء کی تعداد کم کریں گی 18ویں ترمیم کے مطابق تو ڈیفینیٹلی جو وزراء کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہوگا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اداروں میں کرپٹ لوگوں کو بٹھایا جیسے PIA میں، KPT میں، اسٹیل مل میں، دوسری جگہ پہ وہاں پہ جو انہوں نے ایک کمیشن کے طور پہ ایک کما پوتر انہیں لگا کے رکھا ہے، ان کو بھی ہٹانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو 24 گھنٹے میں حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اقدام اچھا ہے لیکن ابھی بھی انتظار ہے، پتہ نہیں ابھی تو وہ MKM سے رابطہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا وزراء دیں، تو میرے خیال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال جو اقدام کر رہے ہیں آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن عالم صاحب آپ کیا کہیں گے اس طریقے سے جو کرنے سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا اور MKM اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرے گی اگر عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہ آیا تو؟ سب سے پہلے تو میں سلیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چینل پہ MKM کا موقف جاننے کے لیے دعوت دی۔ ہمارا جو مطالبے ہمارے تھے اور جو اب بھی مطالبے ہیں، ان مطالبوں میں ایک یہ مطالبہ بھی تھا کہ جو حکومت کی شاخ خرچیاں ہیں اور جو نن ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے کہ اتنے بڑے وزراء کی تعداد یا پریسیڈنسی ہاؤس میں اتنا زیادہ خرچ ہونا، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچ، گورنر ہاؤس کا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا، تو ابھی اگر انہوں نے 18ویں ترمیم کے تناظر میں اور ان کی کمپلائنس میں اگر وزراء کی تعداد کم کی ہے تو یقیناً تھوڑا تو عملاً کچھ ایفرٹ تو نظر آیا، لیکن اصل جو مسئلہ ہے اس ملک میں غربت کے ختم کرنے کا، بے روزگاری کو ختم کرنے کا اور ملک کی معیشت کو بحال کرنے کا، اور جو جتنے ہم بوجھ تلے قرضوں کے دبے جا رہے ہیں، ہم نے بہت واضح طور پر جو ہے وہ اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے نکات ہم نے حکومت کے سامنے رکھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں ہم حکومت سے عوامی مسائل کے حوالے جیسے فیول پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی تھی اور مہنگائی کے حوالے سے ہم حکومت سے باہر ہم نکلے۔ اب ہمارا جو کہنا ہے اور حکومت کو جو مشورہ ہے اس میں بنیادی چیز ایک تو کرپشن، جیسا کہ مطلب ہے انہوں نے کہا کرپشن کو ختم کرے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی کہ وہ قرض لے کر جو ہے وہ معاف کرانے والے نائب دہندگان جنہوں نے اربوں خربوں قرض لیے اور وہ معاف انہوں نے کرائے، ان کی لسٹ آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں، کالر کو شامل کر کے آپ کی طرف آتے سنتے ہیں۔ کون ہمارے ساتھ لائن پر؟ السلام علیکم۔ السلام سر، میں محمد نواز قبول بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی نواز صاحب فرمائیے۔
سر یہ پیپلز پارٹی نے جو یہ وزیروں کا جو یہ بہت بڑا شاہی راج جو پہلے قائم تھا تو اس کو کم کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں سے اس میں سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، وہی کرپٹ لوگ آئیں گے سامنے. ٹھیک ہے، اس پہ بات کر لیتے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پھر اس کے بعد میں اجتماعی آپ کے موقف کو سن رہا ہوں، پھر اس کے بعد کوشچن کی طرف آتا ہوں. تھوڑا چیزوں کو اگر آپ اس کو کنکلوڈنگ کنکلوڈنگ کی طرف آؤں گا، ذرا سوالوں کی طرف آؤں گا. میں آپ کو یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا عوام کو دینا چاہ رہے ہیں. پہلے سلیم صاحب سے بھی بات کر لیجیے. جی بڑے مہربانی، شکریہ آپ کا اور میرے ہمارے مہمان ساتھیوں کا بھی. تقریباً ہم لوگوں کا تو چونکہ تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے، خصوصاً وفاق میں ایم کیو ایم کا بھی کوئی بڑا حصہ نہیں ہے. صوبے میں یہ کولیشن میں شامل ہیں. اچھا ہوتا کہ کوئی جماعتی ایسی جماعت بھی ہوتی جو گورنمنٹ میں شریک ہے تو ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھتے، موقف رکھتے. اور میڈیا نے تو مثلاً ایک مزاج بنا بھی دیا ہے کہ یہاں پر بلائیں اور آپس میں لڑائی جو ہے سیاسی جماعتوں کی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا، لیکن بنیادی جو بات وہی ہے کہ کرپٹ لوگ موجود ہیں اور خزانہ جو کہا جا رہا ہے کہ خالی ہے، اور نیچے سے اگر سوراخ موجود ہے، نیچے سے بڑا شگاف ہے کرپشن کا، اوپر سے آپ جتنا بھی ڈالیں گے تو اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. تو بنیادی چیز جو ہے وہ کرپشن ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے، سب کے علم میں ہے کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ ہمارے وزراء کا تھا اور ہمارے لیے شرم کی بات تھی. تو آئین کے تحت اگر یہ کم ہوئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مزید کم ہونا چاہیے. نہیں مطلب انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا. ٹھیک ہے قاضی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے. آپ کی مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کہا کہ حکومت کے اندر بھی کرپٹ ہے، فلاں یہ چیز ہے، فلاں یہ چیز ہے، فلاں یہ چیز ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر 3 سال کے اندر کیا ایسی امپرومنٹ لے کر آئے، کیا ایسی عوام کو کیا کہتے ہیں فیسلٹیز دی، کوئی ایسی چیز جو عوام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سامنے آئی ہو. ایک کالر کو لے کر پھر آپ کی طرف آتا ہوں، سنتے ہیں کون ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم بھائی، امین شریف بول رہا ہوں. جی امین بھائی فرمائیے. ٹھیک ہو. یہ جو پروگرام آپ چلا رہے ہیں کہ ہماری حکومت منسٹر کم کریں گے، خرچ کم کریں گے، لا اینڈ آرڈر کے کچھ سچویشن سامنے جو ہے، اس سے میرے خیال سے کچھ فرق پڑے گا نہیں. بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹکس جتنے ہیں، جو انہوں نے ان کے پیمنٹ جو باہر رکھی سوئٹزرلینڈ کی بینکوں کے اندر، وہاں سے جب تک ڈالر پاؤنڈ نہیں آئیں گا یہ ملک کا تقدیر بدل نہیں سکتا ہے. اور کرپشن ہے، اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن کریں کہ آخر کہاں نے کہاں سب کو سمجھ میں آ جائے. اس کا بھی یہ کام کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے امین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. ڈالرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پنجاب کے حوالے سے کوئی ایسا کام جو مسلم لیگ نون نے عوام کے حوالے سے کیا ہو؟ پنجاب کا سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اتنا بڑا صوبہ 400-380 کی اسمبلی میں صرف 14 وزیر ہیں. جو بات 14 وزیر اب ہو رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی جو ہے نا، جو سوچ رہی ہے آج کابینہ کو کم کرنے کے لیے، اور وہ پنجاب پہلے سے کر چکے ہیں 14 وزیر سے. سر میں عوام کے نمبر 2 بات، لا اینڈ آرڈر کا صورتحال 3 صوبے ایک طرف، پنجاب کے صوبہ دوسری طرف. آپ دیکھ رہے ہیں 56% آبادی پاکستان کی، وہاں کیا صورتحال ہے. اور آپ کراچی دیکھ کے سب سے زیادہ FIR تو پنجاب میں کٹے جا رہی ہے. FIR تو سب سے زیادہ دہشت گردی آپ دیکھیں 56% آبادی ہے. اس کے بعد آپ سیلاب کے حوالے سے دیکھ لیں، تینوں صوبے ایک طرف، پنجاب دوسری طرف. اس کے علاوہ کرپشن کے حوالے سے آپ تینوں صوبے ایک طرف، وفاق ایک طرف اور پنجاب دوسری طرف. تو پنجاب تو ڈیلیور کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال. تو فرق یہ تو عالمی ادارے جو ہے اس کی تعریف کرے کہ شہباز شریف جیسی چیف منسٹر 2-4 اور ہو تو پاکستان کے. سر میں تعریف کی بات نہیں کر رہا، نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھا انسان اچھے حوالے سے اپنے آپ کو. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 سال کے اندر کوئی ایسی کارکردگی. آپ کی طرف آ جاتا ہوں مقیم صاحب. آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے ایک انقلاب لے کر آنا چاہتی ہے. انقلاب کس طرح لے کر آیا جائے؟ انقلاب کس طریقے سے؟ حکومت میں رہتے ہوئے بھی انقلاب لایا جا سکتا ہے یا حکومت سے ہٹ کے بھی انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ جبکہ انقلاب کی ڈیفینیشن تو یہ کہ ساری چیزوں کو علیحدہ کر دیا جائے. تو کس طریقے سے، کون سے انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں؟ حکومت میں رہنے والے انقلاب کی بات کرتے ہیں، حکومت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے، انقلاب بنیادی طور پر اس کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ تبدیلی کے ہیں. انقلاب جو پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں پل رہا ہے وہ آج کا نہیں ہے. 63 سال سے اس ملک کو جس انداز سے چلایا جا رہا ہے، یہ ملک
ایک قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر اس ملک کا قیام وجود میں آیا. 2 لاکھ سے زیادہ 20 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی گئیں، لیکن اس کے بعد یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. عوام 98% اس ملک کی غریب و متوسط طبقے کی عوام ابتر سے ابتر ہوتی گئی. وہی 2% مراتب یافتہ طبقہ جو مختلف سیاسی جماعتوں میں جاگیردار وڈیرے کرپٹ بیوروکریسی، انہوں نے اس ملک کو مسلسل اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا. اب صورتحال ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ انقلاب عوامی انقلاب ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے دنیا میں کبھی بھی جاگیردار وڈیرے یا ایلیٹ کلاس نے کبھی انقلاب نہیں لائے. وہ انقلاب ہمیشہ غریبوں سے کیا کہتے ہیں جاگیردارہ نظام کی طرف. یہ ٹیکس کیوں نہیں ہوتا جاگیرداروں کے اوپر؟ اس کے اندر کیوں آپ 1/3 کی میجورٹی کے حوالے سے جب تھے اور اس وقت بھی ہیں تو اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی آج تک؟ یہ ساری چیزیں جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے وزیر اعظم سلیکٹ ہو جاتا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم سے صدر سلیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نظام کیوں تبدیل نہیں ہوتا؟ دیکھو نظام تو سب سے پہلے جو میثاق جمہوریت میاں صاحب نے اور محترمہ نے سائن کیے، باقی پارٹیوں نے مل کے، اس کو اگر ساتھ لے کے چلتے تو آج ایک دن دیکھنا نہیں پڑتا. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آپ دیکھ رہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپوزیشن نے کیسے کردار ادا کی ہے. جو NFC ایوارڈ دیکھ لیں آپ، یہ 18ویں ترمیم دیکھ لیں. بہرحال اپوزیشن کا کردار تو سامنے ہے سب کے. گزارش یہ ہے کہ جس طرح مقیم بھائی نے کہا 63 سال کا مسئلہ ہے میثاق جمہوریت، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک چھوٹا سا ہے اور بالکل قریب کا ہے. 63 سال سے جو ہم پریشان